السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو جاب کرنا چاہتی تھی اور پھر ضد کر کے اپنی بات ماں باپ سے منوا لی اور ایئر ہوسٹس بن گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ جاب اس کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ شادی ہوئی تو شوہر نے اجازت دے دی کہ جاب کرتی رہو، پھر اچانک وہ ہوا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ خوبصورت ہی رہنا چاہتی تھی اور سوچتی تھی اگر اولاد پیدا کی تو خوبصورت نہ رہوں گی، تو اس نے اولاد روکنے کے لیے دوائیاں کھانی شروع کر دیں تاکہ اولاد نہ ہو۔ شوہر اور باقی گھر والوں کو اولاد کی جلتی تھی۔ انہی کے گھر میں ایک رشتہ دار لڑکی آ کر رہنے لگتی ہے جو فراز کی ماں کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے اور فراز کا بھی خیال رکھتی ہے۔ کیا اس کا شوہر اس لڑکی سے شادی کر لے گا یا ایئر ہوسٹس کو اولاد ہوگی؟ کیسے نوکری کے شوق نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ والد ایک ہوائی کمپنی میں آفیسر تھے۔ میں ان کے ساتھ اکثر ایئرپورٹ جاتی تو ایئر ہوسٹس مجھے بہت اہمیت دیتی تھیں، پیار سے ملتی اور میرا خیال کرتی۔ مجھے ان کی وردی اچھی لگتی تھی۔ تصور میں بسا لیا کہ بڑی ہو کر انہی کی طرح ایئر ہوسٹس بنوں گی۔ ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے، والد کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، زندگی کی سبھی آسائشیں میسر تھیں، ہمارا طرز زندگی بہترین تھا۔ تب بھی معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے ہر رشتہ ٹھکرا دیا کیونکہ بچپن سے ایئر ہوسٹس بننا میرا خواب تھا، جبکہ والدین نہ چاہتے تھے کہ ملازمت کروں، بلکہ وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں ضد پر اڑ گئی، والد صاحب کو اجازت دینی پڑی، انہیں کے توسط سے درخواست دی۔ انہی دنوں ایئر ہوسٹس کی 6 اسامیاں نکلی تھیں، خوبصورت تھی، لہٰذا بغیر سفارش کے منتخب ہو گئی۔ اتنی خوشی ہوئی بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ میری پسندیدہ جاب تھی۔ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی ڈیوٹی مل گئی۔ دن یا رات کی جو بھی ڈیوٹی ملتی ذرا بھی تھکن نہ ہوتی۔ گھر آتی خوش باش، حشاش بشاش چہک رہی ہوتی، جبکہ دوسری لڑکیاں تھکن کی شکایت کرتیں۔ لگتا تھا میں بنی ہی اس جاب کے لیے ہوں۔ یہ میری پسندیدہ زندگی تھی۔ 2 سال کی سروس میں تقریباً تمام ملکوں کی سیر کر لی۔ میری کارکردگی اچھی تھی، لہٰذا انٹرنیشنل فلائٹ پر جانے لگی۔ میں نے 4 سال سکون سے سروس کی۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے، دل کا عارضہ ہوا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر ستانے لگی۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ پہلے میں شادی کے لیے سندیجہ ہو جاؤں، مگر مجھے تو ملازمت میں مزہ آ رہا تھا، ابھی سے شادی کے بندھن میں نہ بندھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا، آپ پہلے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیں، بعد میں دیکھ بھال کر خود اپنی زندگی کا ساختی منتخب کر لوں گی۔ میں بغیر دیکھے بھالے کسی اجنبی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو لڑکی ملکوں گھومتی ہو، رات دن کی ڈیوٹی کرتی ہو، گھر سے باہر رہتی ہو، اس میں اتنا اعتماد آ جاتا ہے کہ والدین سے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر سکے، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا حق بھی بنتا تھا۔ والدین کو میں نے دلائل دے کر قائل کر لیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چھوٹی بیٹیوں کی بیاہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ 2 سال اور گزر گئے۔ اب میری شادی کی عمر آگے کو سرک رہی تھی۔ خود مجھے فکر ہوئی ایسا نہ ہو وقت نکل جائے اور پھر کسی زیادہ عمر کے یا بال بچوں والے سے ناطہ جوڑنا پڑ جائے۔ میں اپنی پسند سے شادی کر سکتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی ابھی تک مجھے اپنے معیار کے شخص نہ ملا تھا۔ دل میں ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھ پر اعتماد کرتا ہو، مجھے ملازمت سے منع نہ کرے، بلکہ اتنی آزادی دے جتنی اب حاصل تھی۔ ایک روز فلائٹ کے دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی جس کی شخصیت نے مجھ کو دیوانہ کر لیا۔ وہ مجھے اچھا لگا اور میں اس کو بھا گئی۔ اس نے میرا فون نمبر اور پتہ مانگا تو میں نے بنا کسی دیر کے دے دیا۔ ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے فراز نے مجھ کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ جب انہوں نے مجھے پسند کر کے رضامندی دے دی تو میں ایک روز فراز کو گھر لے گئی، والدین سے ملوایا۔ فراز میں کیا کمی تھی کہ وہ اس کو ناپسند کرتے؟ وہ انجینئر تھا، خوش شکل اور بردبار تھا۔ والد صاحب نے اس سے گفتگو کی تو ان کو فراز کو داماد بنانے میں کوئی مسئلہ نہ لگا۔ یوں انہوں نے میری پسند پر رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ فراز میں بے حد کشش تھی۔ مجھے تو پہلی ملاقات میں لگا تھا جس کی بطور جیون ساتھی تلاش تھی یہ وہی انسان ہے۔ ایک دن فراز اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا
اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ والدین تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور رشتے کی بات طے ہو گئی۔ یوں میری فراز سے شادی ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی اور ہم نے زندگی کے یادگار دن سیر و تفریح میں گزار دیے۔ سال بھر تو حالات ٹھیک رہے، پھر ساس صاحبہ نے اپنی تکالیف بتانی شروع کر دیں۔ دراصل میری کوئی نند نہ تھی، 2 دیور تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی عمر رسیدگی میں بہو اب گھر پر رہے، جبکہ میری ملازمت ہی ایسی تھی، دن ہو یا رات، جب ڈیوٹی ہوئی گھر سے باہر ہی رہنا ہوتا تھا۔ جن لڑکیوں نے ایئر ہوسٹس کا پیشہ اپنایا ہو ان کو بخوبی علم ہوگا کہ اسی ملازمت میں گھر سے غیر حاضر رہنے کے باعث کیسے کیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں تو انٹرنیشنل فلائٹ پر رہتی تھی، سو کئی دن گھر سے دور رہتی۔ جب کوئی ایسی غیر ملکی فلائٹ ہوتی کہ کبھی ہفتہ 10 دن بھی باہر لگ جاتے تو ساس کو یہ بات بہت ناگوار گزر گئی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، لوگوں سے کیا کہوں جو کہتے ہیں وہ بہو کیسی جو گھر میں نہ رہے، اور ایسے کس کام کی کہ شوہر راتوں کو بھی اکیلا رہے۔ شروع میں ساس کی ان باتوں کو درگزر کیا، سوچا پرانے وقتوں کی ہیں، جب فراز کو میری ملازمت سے مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو کہتی ہیں کہتی رہیں۔ رفتہ رفتہ جب وہ فراز کے زیادہ ہی کان کھانے لگیں تو وہ بھی الجھن محسوس کرنے لگے۔ ماں کو ناراض نہ کرنا چاہتے، وہ کہتی تھیں بیوی سے نوکری چھڑوا دو، ہمیں اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، اتنی ہی نوکری کی شوقین ہے تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، صبح جائے دوپہر کو گھر آ جائے، لیکن یہ دن رات کا غائب رہنا مجھ کو گوارا نہیں۔ جو رشتہ دار آتے ہیں یہی کہتے ہیں فراز کی بیوی گھر میں نہیں رہتی، یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ ایسی نوکری جائے بھاڑ میں، تم کما رہے ہو، وہ گھر بار دیکھے اور آرام سے تمہاری کمائی کھائے۔ میں اب بوڑھی ہو چلی ہوں، مجھ سے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھلتی نہیں۔ فراز نے روز روز کی ماں کی کھچ کھچ سے تنگ آ کر بالآخر ایک روز مجھے کہہ دیا کہ تم اب ملازمت سے استعفیٰ دے دو ورنہ اماں مجھے جینے نہ دیں گی۔ وہ بہت بے سکون ہوتی ہیں تمہاری دن رات کی غیر موجودگی کے باعث۔ دراصل ان کا کہنا بھی درست تھا، وہ شوگر کی مریض ہیں، سارا انتظام نہیں سنبھال سکتی، تھک جاتی ہیں، ان کو گھر میں تمہاری اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کو تم سمجھو یا نہ سمجھو فراز، لیکن تم نے تو مجھے شادی سے قبل اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میں ملازمت جاری رکھوں گی اور تم منع نہیں کرو گے۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو گیا تھا۔ ہاں ہوا تھا، لیکن عمر بھر کے لیے نہیں، اب مجبوری ہے۔ ماں پریشان رہتی ہیں، آخرکار ان کے بارے میں بھی ہمیں ہی تو سوچنا ہے۔ وہ خواہ مخواہ پریشان رہتی ہیں، گھر میں نوکر ہیں، ملازمہ ہیں، ان کو کام کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میری آپ سے یہ شادی سے پہلے کی طے ہو چکی ہے کہ ملازمت نہ چھوڑوں گی اور آپ نے منظور کر لیا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس ملازمت کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ مجھے گھر سے کبھی رات دن باہر رہنا پڑتا ہے۔ اپنی والدہ کو سمجھائیں کہ ہر وقت ملازمت کو ایشو بنا کر مت الجھا کریں، ورنہ میرا آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی حتمی بات کہہ دی۔ فراز نے والدہ کو سمجھایا، وہ نہ سمجھ سکیں، بولیں میری بیٹی نہیں ہے، سوچا تھا بہو بیٹی کی طرح بن کر رہے گی، اب تمہارے چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنی ہے، شادی کی تیاریوں کے لیے بازار کے چکر لگانا، بری بنانا، سب مجھ اکیلی کے بس کی بات نہیں، بتاؤ کس کا سہارا لوں؟ بس تم بیوی سے کہو کہ نوکری چھوڑ دے، جب ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تو آخر اسے نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات تو صحیح تھی، فراز اچھی پوسٹ پر تھے، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر میں ملازمت روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہی تھی، مجھے تو بس شوق تھا، اور آدمی اپنے شوق کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی، مرد کی بھی گھر میں ایک حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ شوہر ہوتا ہے تو بیٹا بھی ہوتا ہے، دونوں رشتوں میں توازن نہ رکھ سکے تو گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح 2 سال اور نکل گئے، میرے دیوروں کو بھی شادیاں ہو گئیں، وہ ملازمت کے سلسلے میں دوسروں شہروں میں چلے گئے تو بیویاں بھی ساتھ لے گئے۔ میری ساس کی آرزو پھر ادھوری کی ادھوری رہ گئی کہ کوئی بہو گھر میں ان کے ساتھ موجود ہو۔ سال بعد دیورانی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ساس خوش ہونے کی بجائے رونے لگیں کہ مجھے تو بڑے صاحبزادے کی اولاد دیکھنے کی بڑی چاہ تھی، مگر اس کی بیوی گھر بیٹھے تب نہ۔ ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن میں ابھی 5 سال اور سروس میں رہنا چاہتی تھی تاکہ ملازمت چھوڑنے کے بعد کے فوائد کی حقدار ہو جاؤں، تبھی اولاد کے ہونے سے اجتناب برت رہی تھی اور فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل پیرا تھی۔ میں نے شادی کو ابھی تک
اپنے دفتر والوں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ میری ملازمت کے اوقات کار ایسے تھے کہ میرے لیے بچے کی پیدائش کے مراحل طے کرنا اور ان کی پرورش بہت دشوار عمل تھا۔ میں کیسے ماں بنتی؟ آج مانتی ہوں انسان کے بعد شوق اس کو لے ڈوبتے ہیں۔ اگر مجبوری مالی ہو تو اور بات ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ اولاد بھی ایک نعمت ہے اور وقت پر اولاد کا ہونا ہی احسن ہوتا ہے۔ میں اس نقطے کو نہ سمجھ سکی اور ملازمت کا جنون مجھ کو لے ڈوبا۔ رفتہ رفتہ ساس نے مجھ سے بحث و تکرار بند کر دی اور لب سی لیے۔ نہیں جانتی تھی ان کی اس خاموشی کس خطرناک اور صورتحال کا پیش خیمہ ہے۔ جب ان کی آرزو حسرت میں بدلنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کچھ ایسا گٹھ جوڑ کر لیا، مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دیا، اور وہ سازش تیار ہو گئی جس نے میرا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ ان دنوں میری ساس بیمار تھیں۔ ان کو دیکھ بھال کے لیے کسی ایسے ہمدرد کی ضرورت تھی جو بیٹی کا کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھجوا دیا تو ان کے بھائی نے فوراً اپنے 18 برس کی بیٹی کو ان کی خدمت گزاری کے واسطے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ نبیلہ نے آتے ہی اپنے پھپھو کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وقت پر کھانا بنانا، ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے تبدیل کرانا، غرض تمام کام دل جوئی اور محبت سے کیا کرتی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا اور اپنی پھوپھی کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ یہی نہیں، فراز کو بھی بہت آرام ملا۔ نبیلہ کے ہاتھ کا پکا کھانا نوکروں کے ہاتھ کے کھانے سے کہیں بہتر تھا۔ ان کے پکے کھانوں میں وہ لذت کہاں جو نبیلہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تمام کام اس سلیقے اور توجہ سے کرتی۔ اس کے والد نے بیٹی کو نصیحت کی تھی، میری بہن کا بہت خیال رکھنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ کرنا کہ ان کا بڑھاپا ہے۔ مجھ کو فراز پر کتنا یقین تھا، لگتا تھا ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا۔ وہ کبھی کسی اور عورت کو نہ چاہیں گے، مجھ سے کبھی دھوکہ نہ کریں گے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ پیار کا سپنا سپنا ہی ہوتا ہے اور اصل حقیقت وہ شے ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میاں بیوی کے رشتے بھی ضرورت کے دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں۔ میں تو فلائٹ پر ہوتی، گھر پر فراز اور نبیلہ ہوتے۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی جو صرف 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ گن تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس اس کی قسمت جاگ رہی تھی، کیونکہ میری قسمت سونے والی تھی۔ ماں نے فراز کو اپنی قسم دی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو تاکہ میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مر جاؤں۔ تمہاری بیوی ایئر ہوسٹس رہنا چاہتی ہے تو اس کو ایئر ہوسٹس ہی رہنے دو۔ وہ تو نہ ماں بننا چاہتی ہے اور نہ بہو اور نہ ہی بیوی، وہ پھر ہمارے کس کام کی ہے؟ غرض رو پیٹ کر انہوں نے فراز سے اپنی بات منوا لی اور مجھ سے چھپ چھپا کر نبیلہ کا نکاح خاموشی کے ساتھ فراز سے کرا دیا۔ لڑکی کے والدین نکاح میں بلوائے، نہ کوئی بارات نہ کوئی دھوم دھڑکا۔ لڑکی تو پہلے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ فراز کی ماں کی خدمت داری کرتے کرتے وہ میری سیج کی حصہ دار بن گئی۔ اس نے اپنے سہاگ رات میری ہی خوابگاہ میں بسر کی اور مجھے اتنے بڑے معاملے کی ہوا تک نہ لگنے دی، حتیٰ کہ نوکروں تک نے لب سی لیے۔ میں گھر آتی، نبیلہ پہلے جیسی بے زبان مسکین خدمت گزار بن جاتی، مجھے کھانا ہاتھ میں دیتی اور میری بھی خدمت کرتی۔ میرے سامنے فراز یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ ان کا نبیلہ سے کوئی تعلق ہے، وہ بھی ان سے دور دور رہتی۔ غرض جس طرح اس کو میری ساس نے سمجھایا تھا وہ ویسے ہی کرتی۔ سال بعد یہ بھی تب کھلا جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے اب اس راز کو کیسے پوشیدہ رکھا جا سکتا تھا۔ جب یہ خبر ساس نے مجھے سنائی تو میرے حواس جاتے رہے۔ پہلے تو جی چاہا ہر کسی کو شوٹ کر دوں، پھر دل چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ یہ دونوں کام ہی ناممکن تھے۔ رونے سے توہین کا احساس اور بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے بہت رونے دھونے کے بعد اس نے سمجھایا کہ اب میں اس صدمے کو حوصلے سے برداشت کروں، کیونکہ قصور میرا بھی تھا۔ روبینہ نے مجھے سمجھا دیا، عالیہ دیکھو، مرد شادی کرتا ہے تو گھر آباد کرنے کے لیے، اپنے سکھ کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ تم نے فراز کو کون سا سکھ دیا ہے؟ تمہیں تو اپنی نوکری کی ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ فراز کو تمہاری ضرورت ہی نہ رہی، اور اب تمہاری عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ اولاد نہ ہونے کے لیے گولیاں کھا کھا کر اپنی صحت تباہ و برباد کر چکی ہو۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا، قصور اپنا ہی نکلا۔ میں نے فراز کو نبیلہ کے بغیر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اب اس کے لیے اہم ہو چکی تھی، اس کے بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ سوچا کہ اب تو بربادی ہو چکی، گھر کی مالکہ
दूसरी औरत बन गई तो अब किस और की मुलाजमत छोड़ दूँ। बाद में फराज उसके वालिदैन ने मेरे वालिदैन से माफ़ी मांग ली। हालात को देखते हुए उन्होंने मुझे फराज से सोलह के लिए कहा, क्योंकि दवाइयों के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से मैं माँ नहीं बन सकती थी। सास ने भी मुझे बनाने में कोई कसर ना रखी। तब मैं अपने घर चली आई, क्योंकि अपने घर के सिवा मुझे कहीं सुकून भी तो ना मिलता था। औलाद के लिए इलाज के लिए फराज मुझे लंदन ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। नबीला को खुदा ने 6 बेटों से नवाजा। उसका दिल शाद और घर आबाद है और मैं उसके बच्चों की बड़ी माँ हूँ। नबीला और फराज ने बच्चों की यही तरबियत की है कि वो मुझे बड़ी माँ कहें, समझें और मेरा अदब करें। वो मेरा अदब करते हैं। मैं सौतेली से ही वो मुझे माँ ही कहते हैं और फर्मा बरदारी करते हैं। ये खुदा की शान है कि वो किसी दरख्त को फल फूलों से लाद देता है और कुछ औरतें बबोल की झाड़ियाँ जैसी होती हैं जिन पर सिर्फ बबोल ही उगते हैं। वो औरतें खुश नसीब होती हैं जो माँ कहलाती हैं और माँ के रुतबे को पहुँचती हैं, क्योंकि औरत की अज़मत और शान इसी में है कि वो माँ कहलाए। मैंने मुलाजमत छोड़ दी है, मगर अब पछताती हूँ। मर्द हो या औरत, इंसान को चाहिए कि वो हकीकी ज़िंदगी जिए और ख़्यालों में या फिल्मों में और ड्रामों में खोया ना रहे, क्योंकि गैर कुदरती ज़िंदगी बसर करने वालों को सच्ची खुशियाँ नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, हकीकी ज़िंदगी और ख़याली ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए अपनी शौक़ की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना करें। अगर मजबूरी है, हालात अच्छे नहीं हैं तो अलग बात है। जब बीवी शोहर को टाइम नहीं देगी, उसके साथ वक़्त नहीं गुजारेगी और सिर्फ़ अपने शौक़ के पीछे भागेगी, तो ऐसा ही होगा। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।